اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب معراج یعنی کہ معراج کی رات، اس رات کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور ملاقات کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منازل طے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہوئے اور کرم میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور جلوہ ربوبیت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کیفیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، پس اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے اور فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کہ کمان کا تیر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے قرب کے مقام پر پہنچ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 قسم کے تحفوں سے نوازا۔ اگر امت محمدیہ میں سے کسی بندے نے کوئی شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ پھر 50 نمازوں کا تحفہ دیا جو آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی 5 نمازوں تک محدود رہ گئی۔ اور تیسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس رات کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر میں یہاں آپ کے ساتھ شب معراج کی فضیلت بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ شب معراج کی رات کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل کسی بھی بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے گا، پریشان حال کی پریشانی کو ختم کر دے گا، مقروض کے قرض کا بندوبست ہو جائے گا، بے روزگار کو رزق ملے گا، بے اولاد کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حاجت رواں کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے شب معراج کی رات یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ ہاں، اگر میری کوئی محترم ماں بہن اپنے ہاتھ سے یام میں ہے تو وہ یہ نوافل ادا نہ کرے۔ ان کے علاوہ جو عمل بتلاؤں گا آپ اس عمل کو کر لیں۔ تو جو لوگ نوافل ادا کر سکتے ہیں انہوں نے نوافل اس طریقہ کار سے ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورۃ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن پاک یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیر کر اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، بلکہ آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کی پڑھنی ہے۔
جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ ہے وہ چھوٹا سا آسان سا عمل جسے آپ نے شب معراج کی رات کو پڑھنا ہے۔ 2 نوافل ادا کرنے ہیں، ہر نفل میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اگر کوئی بھی دعا آپ کو نہیں آتی تو آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کے لیے دعائیں مانگے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگے، بے اولاد ہے تو اولاد جیسی نعمت کے لیے دعائیں مانگے، گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگے، گھر میں کوئی مریض ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے اس مقصد کے لیے خصوصی دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارا ہر بگڑا ہوا کام سنور جائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو ایسے موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ، شب معراج کی مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔